ٹھیک ہے ڈوائچے میں ترجمہ کر کے آپ نے نیکسٹ ٹائم اس کو پڑھ کے سنانا ہے ہمیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا. اوکے. دکود مونتنو دکود وی بون آغوا. ماشاء اللہ. واجب ڈاکٹر صاحب جذبہ دیکھیے بیٹے کا اللہ تعالیٰ اس کو مولا لمبی عمر عطا کرے, آپ کے والدین کو سلامت رکھے, ان کے والدین کو اللہ سلامت رکھے, ان پہ سلام ہم کرتے ہیں. یقین کریں کہ یہ ہمیں یہ ایک اعجاز محبت آل محمد ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ امام حسین نے جو آپ کو میسج دیا ہے وہ لبیک یا حسین سے آگے ہے. لبیک تو کہہ دیا, لبیک کرنے والے تو بہت زیادہ اور بھی تھے, منہ پھیر لیے انہوں نے. لبیک یا حسین کہنے والے کوفہ میں بھی تھے جب گئے ہیں, بالکل حضرت مسلم بن عقیل گئے ہیں. تو لبیک یا حسین سے آگے چلنا ہے. جو کردار امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے وہ سیدھی باتیں ہیں, صبر, تحمل, بردباری, عفو درگزر, اور پھر وزاداری, تواضع. مولا کائنات علی علیہ السلام کا فرمان ایک نہج البلاغہ سے پڑھتا ہوں. یہ ہمارے پاس کالر ہے, آپ کا فرمان سنیں. جی السلام علیکم میرے بھائی, آپ لائیو ہیں, کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام سر, میں پاکستان سے ڈسٹرکٹ ٹھٹھا سے شاہد حسین بات کر رہا ہوں. جی ٹھٹھا سے شاہد حسین صاحب, آپ کو, آپ کے دوستوں کو, آپ کے خاندان والوں کو, سب کو مبارک ہو جشن کی. عبادت میں آج کس طرح شامل ہوں گے؟ جی 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 ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے. جی سر میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوں, میں نے سوچا میرا ٹی وی پہ ڈائریکٹ کا. اچھا ٹی وی کا والیوم اگر بند کر دیں. ٹی وی کا والیوم سائیں تھوڑا کم کر دیں تاکہ ہمیں بھی بدھو ہو, ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ. جی سر ٹی وی کا والیوم کم کر رہا ہوں. میرے ساتھ میرے استاد منظور علی بیٹھے ہیں اور میرے دوست علی غلام بیٹھے ہیں. میں منظور علی ہوٹل سے بات کر رہا ہوں اور میں مومن ہوں, عزادار ہوں مولا حسین علیہ السلام کا, اور ایک ربائی پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں دعاؤں میں شریک ہو سکوں. ربائی آپ نے سندھی میں پیش کرنی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے. اچھا تو سر میں لطیف سائیں کا ایک ربائی آپ کو بتا رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ, بدھو. سنین کے سچ ہتھ ایندو کی نکی باریاؤں من میں محبت سندو مچ, کلا اسالکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا, رنگ نئی میں رچ حیدری تھی اچ تو لہی لکھ لطیف چائے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان سلامت اللہ. رہیے. ڈاڑو سٹھو کلامہ ہے. ماشاء اللہ سر, بس میرا یہ حسرت تھی تاکہ میں دعاؤں میں شریک ہو جاؤں. پلیز میرے لیے اور میرے دوستوں کے لیے دعا, التماس دعا. سبحان اللہ, التماس دعا جمیعاً ورحمۃ اللہ. جی ماشاءاللہ. یہ دیکھیے ٹھٹھا سے ہمارے مومنین منظور صاحب بھی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے, آپ کے باقی جو دوست بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ. ہماری طرف سے آپ کو ایک مرتبہ جشن کی بھی مبارک, اور آپ کی صحت و سلامتی کے لیے ہم ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں تمام سننے والے بھی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. تو میں جو عرض کر رہا تھا نا کہ یہ جو چیزیں ہیں, صبر, تحمل, عفو درگزر, اور دیکھیے برداشت جو ہے, پیشنس, یہ چیزیں امام حسین علیہ السلام سے یہ سیکھنے والی ہیں. اور سب سے بڑی بات, ایک طرف لبیک یا حسین بھی ہم کہیں ہمارے دل میں ہم کہتے ہیں, دل کو ایسی, اور پھر یہ وہاں پھر مومنین کی, دوستوں کی, احباب کی غیبت بھی ہم کریں. غیبت سے بچیں. امام حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا ہے کہ مومن کی غیبت سے بچو, روز محشر اس ایک غیبت سے تمہاری بخشش. کیا بات ہے. تو اس میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ کالر ہے, انٹرنیشنل کال ہے. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی بھائی جان میں شارجہ سے محمد علی چنیوٹی بات کر رہا ہوں. محمد علی چنیابی, چنیوٹی. اچھا جی محمد علی صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے آپ کو جشن کی مبارکباد دیتے ہیں. کیسے شامل ہوں گے؟ جی خیر مبارک بھائی, بڑا عظیم دن ہے, اور اس کی خوشی میں سب تمام اسلام عالم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. اور یہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں شارجہ میں, تو ہمیں تو کوئی چیز میسر نہیں کہ ہم آسانی سے امام بارگاہ جا سکیں. تو یہاں ٹی وی پہ دیکھ کے جشن وغیرہ اور بھی جو مذہبی پروگرام دیکھتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے. آپ کی نشریات بہت اچھی ہے, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. بہت شکریہ محمد علی بھائی, انشاءاللہ آپ دعا کریں, ہم بھی
امام زمانہ سے دعا کرتے ہیں، آپ بھی پیچھے آمین کہیے، جلد وہ وقت آئے گا جب شارجہ میں بھی علم عباس علیہ السلام لہرائے گا انشاءاللہ۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہت شکریہ میرے بھائی، آپ کی کال کا بہت شکریہ۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی مومنین مومنات اس وقت مڈل ایسٹ میں ان پرٹیکولر سعودیہ اور یو اے ای میں سیٹلڈ ہیں، مجھے معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے، ڈاکٹر صاحب تو اس کے اوپر بہت ہی ایکسٹینسو انالیسس ہمارے پچھلی ایپیسوڈز میں دے چکے ہیں کہ وہاں پر مومنین کے حالات بہت جو ہے وہ خراب ہیں، ان کو وہاں رہنے میں اور عبادت پریکٹس کرنے میں بہت مشکلات ہیں۔ تو ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا فوراً جو ہے وہ غائب سے آپ کی مدد کرے اور آپ بھی ہماری ان عبادات میں شریک ہو، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم آپ کے گھروں میں، آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ کے جشن کی جو ہے وہ پیاس بجھا رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ بات کر رہے تھے تو یہ چیزیں لبیک یا حسین کے فلسفے کو ڈسکس کرتے ہوئے، کرسچن نے چیز اپنائی ہے، اگر جوز نے اپنائی ہے، ہندوز نے اپنائی ہے، کرم چند گاندھی نے جتنا امام حسین علیہ السلام پہ ایکسٹینسولی لکھا ہے جی وہ اب ملتا ہے، آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں۔ میں ایک اور آپ کو مزیدار بات بتاتا ہوں، اٹل بہاری واجپئی اردو کے بڑے اچھے شاعر بھی ہیں، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی منقبت میں بہت لکھا ہے، ان کی کتاب بھی ایک مجموعہ ملتا ہے۔ یہ جب احمد آباد میں ہو رہے تھے نا، اور گجرات کے دیگر جگہوں پہ جب مظاہرے ہو رہے تھے، بڑی کلنگ ہوئی تھی، مودی جب چیف منسٹر تھا ادھر، جی تو اس وقت ایک شیو سینا کا ایک جتھا جو 6-7 ہزار لوگوں کا مشاتیز لیے ہوئے، خنجر لیے ہوئے اور ریوالورز لیے ہوئے، وہ ایک جلوس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ بات آن ریکارڈ ہے، جلوس کی جانب بڑھ رہا تھا، یہ بات ہے 1997-98 کی وقت کی۔ ٹھیک، تو وہ جب بڑھا تو ہیلی کاپٹر پہ ریویو کر رہا تھا سچویشن کو، نیچے جو ہوم منسٹر تھے ایل کے اڈوانی اور باقی جو بی جے پی کے جو مین جو کیبنٹ میں پاورفل جو لوگ تھے، اور بال ٹھاکرے کی بھی بات ہو رہی تھی، اور وہاں اٹیک کرنے والے تھے اس جلوس کو۔ جی تو اینڈ میں جب اٹل بہاری واجپئی نے پرائم منسٹر صاحب نے پوچھا نیچے شیو سینا کے لیڈر سے، ان کے جو نیتا جو تھے، کہ یہ کون لوگ ہیں جی؟ کہتے ہیں کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ علم لے کے چل رہے ہیں اور سینا کو بھی کر رہے ہیں، اور کہتے کیا کر رہے ہیں؟ یہ یا حسین کا نام تو نہیں کہیں لے رہے؟ تو انہوں نے کہا یا حسین کا نام لے۔ کہتا فوری طور پر اپنے آپ کو ڈس آرم کر لو، ڈس بینڈ کر لو، بریک اپ ہو جاؤ، یہ باب حسین کے ماننے والے ہیں اور ہم تو باب حسین کی جوتیوں کی خیرات۔ کیا بات ہے! یہ اٹل بہاری واجپئی کے آن ریکارڈ اس کی کتاب کے اقتباس میں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس کالر ہیں، جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور معذرت بھی کرتے ہیں، ویٹ کیا آپ نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے بہن؟ میں نسیم زہرا ہاؤنسلو سے بول رہی ہوں۔ جی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید اور آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ عبادت میں آج کس طرح شریک ہوں گی؟ جی آپ لوگ کو سبھی کو مبارکباد دیتے ہیں مولا حسین کی ولادت کی، بہت شکریہ، اور جو بھی مطلب پوری کائنات کو یہ تو مبارکباد ہے، اس وقت بہت بڑی عید ہے سمجھیے۔ بے شک۔ تو جی بس یہی کی، اور سب مطلب جو بھی دعاؤں کے وہ ہیں، خیر جن کو دعا چاہیے ان سب کے لیے بس دعاؤں کے لیے۔ اور ہدایت ٹی وی کو اصل میں دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے اس وقت، جو روشنیاں جو اس وقت جو سجی ہیں، اور اللہ کرے وہ ہمیشہ یہ روشنیاں سجی رہیں، ہدایت ٹی وی کو کوئی بھی غم نہ ہے، اور آپ لوگ کو سب کو بہت بہت مبارک۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ بہن۔ یہ بہنوں کی دعائیں ہی ہیں جو بھائیوں کو اور پوری ملت کو چاہیے ہوتی ہیں، ایک ملت کی ترقی میں، ایک ملت کی کردار میں، اور ملت کی جو ہے وہ فلاح و بہبود کے لیے بہنوں کی دعائیں جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہن نے جو ابھی بات کی کہ اس وقت عید کا سماں ہے، اگر ہم صحن زہرا سلام اللہ علیہا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر کیا منظر ہے اس وقت؟ وہ تو میں کہہ دیا، جبریل امین کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے، اور اربوں خربوں کی تعداد میں فرشتے کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے، اور ان کے زبان پہ ترانہ ولادت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ رسول خدا کے کیا تاثرات ہوں گے اس وقت، اور اس وقت خدائی رحمت جو ہے وہ کتنے جوش میں ہے۔ ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم، آپ کی کال لائیو ہے، آپ ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیجئے اور ہم سے بات کیجئے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بھائی کون اور کہاں سے؟ جی کون اور کہاں سے بھائی؟ جی میں بھائی حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ حیدرآباد سے، آپ کا نام؟ قیصر عباس۔ قیصر عباس صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو جشن کی مبارکباد دیتے ہیں۔ عبادت میں کس طرح شامل ہونا چاہیں گے؟ جی
ہیلو کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ہمیں کہنا چاہوں گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، بہت شکریہ. اور اللہ تعالیٰ ایسے جو ہمارے ملت کے لیے جو کام کرتے ہیں اور جو ڈاکٹر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے الہی آمین. اور مولا سلامت رکھے. اور آپ جیسے لوگ ہماری ملت کو چلانے والے ہیں تو ہمیں سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایسے پروگرامات آتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت شکریہ میرے بھائی. آج جشن کے لیے کہیں جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں یا آ گئے ہیں یا کیا صورتحال ہے اس وقت حیدرآباد میں؟ یہ آگے ابھی ہم آ گئے امام بارگاہ سے آگے وہاں پر. ماشاء اللہ. اچھا چلیے ہمارے لیے دعا کیجیے گا. ہم آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ مولا پاکستان کو استحکام بخشے اور مومنین جو پاکستان میں اس وقت پریشان ہیں ان کو بھی جو ہے مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کی کال کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آج کی دیکھیے آج کا دن جو اللہ تعالیٰ نے یہ 3 تاریخ کی مناسبت سے 3 شعبان میں انسرٹ کرنا تھا, واہ سبحان اللہ, انکارپوریٹ کرنا تھا 3 شعبان. اس کی یہ بھی دیکھیے واحد مہینہ ہے جہاں شہادتیں نہیں ہیں, واہ سبحان اللہ, جہاں غم نہیں ہے, سبحان اللہ, تو پوری کی پوری خوشیاں ہیں. سبحان اللہ, کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ رحم ہے خداوند ذوالجلال کا انسانیت پر. کہ میں تو کہتا ہوں شعبان کا مہینہ رمضان کے روزے رکھنے کی ایک پریمپٹیو ریوارڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مطلب شعبان کے روزے ان کی فضیلت, پھر شعبان کی جو نیمہ شعبان کے اعمال ہیں, ان کی شبائے جو اعمال ہیں, اور شبائے جو ہماری شب داری ہے, پھر اس کے بعد 10 شعبان ہے, پھر اگر آخری شعبان کے 3 روزے رکھے جائیں تو ان کا جو اجر ہے اس حوالے سے. ڈاکٹر صاحب شعبان کا ذکر ہوا تو چلیے شعبان کی ہی تناظر میں کہ کوئی آپ کو لاجیکل ریزن یا کوئی حکمت نظر آتی ہے کہ امام کی ولادت, امام سب سے پہلے شعبان میں رمضان سے پہلے, اور دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت, مولا عباس علیہ السلام کی ولادت اور امام سجاد علیہ السلام کی ولادت بالکل اکٹھی, اور ان تینوں کو اگر ہم کربلا کے تناظر میں دیکھیں تو دی آئیکونز مظلومین ہے نا. کربلا کا بدلہ تو پھر ایک نے لینا ہے, اسے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا اسی مہینے. سبحان اللہ. تو جہاں جتنی خوشیاں اس میں ہیں اور جو خوشیاں نہیں منا رہے آج, جنہوں نے ان خوشیوں کو غموں میں تبدیل کرنے کے لیے کربلا کا سہارا لیا, بدر کا لیا, احد کا لیا, صفین کا لیا, واہ, جہاں جہاں بھی سہارا لیا اس چیز کا, ان کے لیے جس نے ان سے بدلہ لینا تھا, انصاف کو بھر دینا تھا پوری کائنات میں, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی, یہ صرف یہ نشانیاں ہیں عقل رکھنے والے کے لیے, علم رکھنے والے کے لیے کہ سمجھے, تفقہ فی الدین, یعنی سمجھو کہ یہ قاتلوں کے لیے بھی ایک نکارہ خدا نے بجا دیا 15 شعبان کو کہ وہ بھی اسی میں کہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب دیکھیے چلیے اس وقت عبادت, میرا یہ ایمان ہے کہ یہ بہت ہی ایمان افروز گھڑیاں ہیں, یہ دعاؤں کی مقبولیت کا لمحہ ہے. اور مجھے جو ہے وہ ابھی حکم ہوا میری ایک بہن کی طرف سے, ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ان کا نام ہے سید وسیم اعجاز. ابھی ریسنٹلی ایک چھوٹے سے انسیڈنٹ میں کافی بڑی انجری آئی, ان کے دونوں جو فیٹ ہیں ان کو وہ کافی سیریسلی انجرڈ ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے وسیم بھائی کے لیے, سید وسیم اعجاز, ان کے جو ہے وہ ریکوری کے لیے دعا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ پاک ہمارے بھائی جو ہے وسیم اعجاز ہیں, ان کو تجھے واسطہ امام حسین علیہ السلام کا, ہم تجھے اس شخصیت کا واسطہ دے رہے ہیں جس کا ذکر آج تیرے ہاں بھی ہے, اور تو مبارک سب سے پہلے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے. پالنے والے ان کو صحت کاملہ, صحت عاجلہ, صحت کلی عطا فرما, اور ان کے گھر کو خوشیوں سے بھر دے. الہی آمین, الہی آمین. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جی ہمارے ساتھ کالرز جو ہے ان کا سلسلہ جاری و ساری ہے. السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ ہیلو, السلام علیکم محسن بھائی. وعلیکم السلام سسٹر, how are you? You okay? I'm fine, thank you. This is Noreen speaking. Yes, welcome to the show. We've literally just did the dua for brother Wasim. Dr. Sahab, abhi jo maine zikr kiya tha, sister Noreen is brother Wasim's sister. And first of all, امام حسین کی ولادت پر آپ سب مومن کو بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ, آپ کو بھی بہت مبارک ہو.
please, will everybody pray for my brother? He desperately needs praise at this time in his life. Our prayers and warm wishes are with you, and inshallah ڈاکٹر صاحب نے ابھی جو دعا کی ہے اللہ تعالیٰ بیمار کربلا جناب زین العابدین علیہ السلام کے بیماری کے صدقے آمین ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. حضرت ایوب علیہ السلام نبی جو بڑے عظیم نبی اللہ تعالیٰ کے، ان کی بیماری کے صدقے آپ کو آپ کے جو بھائی ہیں وسیم صاحب. آج عید کا دن ہے اور آپ جو ہے وہ تھوڑی سی پریشان ہے، تو آپ اپنی پریشانی کو جو ہے اس عید کے اوپر قربان کیجئے. انشاءاللہ آج عید کے دن کے صدقے میں جو آپ کی پریشانی دور ہوگی، یہ میرا ایمان ہے، اور مومن کا ایمان بھی یہی ہوتا ہے. آپ تو خیر ماشاءاللہ آزادار مومن ہیں. میں بتاتا چلو، امام باقر علیہ السلام کی شان میں ایک شخص حاضر ہوا ان کے پاس اور کہا کہ میرے ہاں فوتگی ہوئی ہے ایک بہت بڑی. تو امام نے کہا کہ مغموم ہونا تمہارا قدرتی اور فطری حق ہے، لیکن یہ ہے کہ تم آرام سے بیٹھو اور ہم محمد و آل محمد پہ درود و سلام بھیجتے ہو، تمہاری پریشانی جانے اور ہم جانے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چلیے یہ سسٹر نورین، you've got the solution now inshallah. I hope کہ brother Wasim recovers very well, and I know he's just started the business yesterday, so our prayers are with his health and inshallah taraqi business as well. Health is the most important thing. Absolutely. Business is nothing in life, but his health is more important than anything, and a sister's dua is always with him. Thank you very much sister, and Eid Mubarak again to you and your family. خیر مبارک جی، خیر مبارک. جی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب دیکھیے کہ آج کا دن دعاؤں کی مقبولیت، اور وہ کیسا مطلب انوائرمنٹ ہے آج کی فضا میں. کہتے ہیں کہ کس کی آمد ہے، یہ کیسی چمن آ رہی ہے، ہر طرف پھول مہکتے ہیں، بہار آئی ہے. کہ بہار کا موسم جو ہے وہ ظاہری بہار نہیں ہوتا، انسان مومن کے تو سینے میں بہار ہو اور مومن کے دل میں بہار ہو. آج کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم غنیمت جانتے ہوئے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، آخری لمحات ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارا نارمل ٹاپک ہوتا ہے بگ ایشو میں ہم حالات حاضرہ ڈسکس کرتے ہیں. اگر ہم امام مظلوم کی زندگی کو دیکھیں، کربلا کو دیکھیں، اور اس کے تاثرات آج ہمیں کس فارم میں ملتے ہیں، اگر تھوڑی سی اس کے اوپر آپ روشنی ڈال دیں تاکہ ولادت کے اس ایسنس میں امام کی تعلیمات کا تھوڑا سا دور حاضر میں. دیکھیے ایک کانسیپٹ دے دیا نا امام حسین کے والد گرامی جناب مولا کائنات علی بن ابی طالب نے، الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، کہ انسانیت جو ہے وہ کفر کی حکومت میں تو سروائیو کر لیتی ہے، صحیح، لیکن ظلم تو چاہے وہ مسلمانوں کا، اشارہ مسلمان کا یہاں نام نظر نہیں آتا. ہم تو یہ بھی مذمت کرتے ہیں ان مسلمانوں کی جو کلمہ پڑھنے والے بھی تھے، اور 11 ائمہ کرام کو جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے وہ بھی مسلمان، ان میں سے ایک بھی 11 کے 11 ائمہ کرام کے جو قاتل ہیں ایک بھی ان میں نان مسلم نہیں ہے، سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں. کلمہ کو پوری تو مولا کائنات کا آ گیا نا الملک یبقی مع الکفر. تو آج اگر یہودی عیسائی، ٹھیک ہے، آج اگر اٹھ کے ہندو سکھ اٹھ کے آج جو امام حسین کی مداح پڑھتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ اسی الملک یبقی مع الکفر، وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ یہ واحد شخصیت ہے جو ظلم کے خلاف ڈٹ گئی. ہمارا تو یہ مشن ہی یہی ہے. یہ ہم آج آئسل کو، آج ہم یہ داعش کو اور ان کے آباء و اجداد جو ہے، جو اس وقت بھی تھے، احد میں بھی تھے، جو حنین میں بھی تھے، جو جمل میں بھی تھے، آج کے داعش کے آباء و اجداد، آج کے داعش کے جو لیڈرز ہیں، جو آئیڈیالوجی دیتے ہیں داعش کو، جو فنڈنگ دیتے ہیں، اسی طرح سے جس طرح معاویہ اور ابو سفیان نے فنڈنگ دی، امام محمد آل محمد کے دشمنوں میں سے تھے، اسی طرح آج ہم اس چیز کا عہد کرتے ہیں، اے امام حسین، اے مظلوم کربلا، اے آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، ہمارے بچے قربان ہو، آپ پہ ہماری آئیڈیالوجی قربان ہو. واہ، ہم پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کی زکوٰۃ ہے، آپ کی خیرات ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں آپ کی، ایک ایک سانس ہم لیتے ہیں امام حسین، یہ آپ کی ہمارے اوپر احسان ہے، یہ آپ کی امانت ہے اور آپ ہی کے حوالے ہوگا. آج ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں امام حسین کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے ہم بحیثیت مسلمان، اس میں شیعہ سنی میں بالکل لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. واہ واہ، یہ ہمارے حنفی بھائیوں کا بھی یہی نعرہ ہے. آج ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جہاں جہاں ظلم ہوگا، جہاں جہاں شیطانیت، ابو جہلی، ابو لہبی اور سفیانیت ہوگی،
امام حسین ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تیرے لشکر میں تو نہیں تھے کربلا کے میدان پر، لیکن ہم تیرے ساتھ رہیں گے، تیری ہر بات پہ لبیک کہیں گے، ظلم کے خلاف ہم ڈٹے رہیں گے، ہمارے پاس اگر انشاءاللہ ہتھیار نہیں بھی ہیں تو اپنی زبان سے ظلم کی مذمت کرتے رہیں گے، ظلم پہ لعنت بھیجتے رہیں گے۔ وہ ظلم چاہے سعودی عرب کی حکومت کرے یا جارڈن کی کرے یا عبد الفتاح سیسی کرے یا طیب اردوان ترکی میں کرے یا مختوم UAE میں کریں یا کہیں بھی یہ ظلم ہو، ان تمام ظالموں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم آپ کے ماننے والوں کے ساتھ ہیں اور داعش کے خلاف، ISIL کے خلاف ہم نبرد آزما رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں طاقت دیجیے امام زمانہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ایمان افروز گفتگو کی، آپ نے ہمیں مطلب 2 گھنٹے کا ٹائم تھا، پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا، اور یہی جو ہے وہ محبت ہے، یہی وہ محبت کا جذبہ ہے، اور آپ کی آخر میں جو دعا ہے اس نے تو ہمارے ایمان کو اور بھی زیادہ جو ہے وہ جلوہ افروز کر دیا۔ آپ کی آمد کا، آپ کا پریزنس کا ونس اگین تہہ دل سے میں مشکور ہوں کہ آپ ہماری آواز پہ جو ہے وہ لبیک کہتے ہوئے آ جاتے ہیں، اتنی دور ٹریول کرتے ہیں، تو ہم آپ کی صحت و سلامتی کے لیے، آپ کی توفیقات کے اضافے کے لیے تمام سننے والے دیکھنے والوں سے درخواست کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے حق میں دعا کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ اس وقت یزیدیت کی بہت ہی بزدلی والی جو ہے وہ تھریٹس بھی ہیں، ہمیشہ رہیں، کیونکہ یہ ایسے مرد مومن ہیں کہ جو حق کی آواز جو ہے وہ کبھی بھی مدھم نہیں کرتے، اور ان عناصر کا جو جن کی بارے میں بہت طاقت والے لوگ، اپیرنٹلی طاقت والے لوگ نام لینے سے گریز کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اوپنلی کرتے آئے۔ اور آپ اگر پہلی دفعہ ڈاکٹر صاحب کی جو ہے وہ گفتگو سن رہے تھے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہدایت ٹیلی ویژن کے بگ ایشو کی تمام ایپیسوڈز دیکھیے، آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کو دور حاضر میں ایک مسلمان کی معلومات جو بیسکس ہونی چاہیے وہ بھی آپ کو پتہ چلیں گی، اور اس وقت مسلمان کن چیلنجز سے گزر رہا ہے۔ میرے خیال میں بگ ایشو کی اگر آپ ساری سیریز کو یوٹیوب پہ دیکھیں تو آئی تھنک کہ یو ول بی بیٹر پریپیئرڈ مسلمان، کیونکہ یہ ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے وی ہیو ٹو میک آور سیلفز فلی اویئر۔ آخر میں تمام سننے والے دیکھنے والوں کو ایک مرتبہ پھر جشن ولادت باعث عادت امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کی مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کو باب الحوائج مولا عباس علیہ السلام کی ولادت کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امامت کے چوتھے تاجدار امام سجاد علیہ السلام کی ولادت باعث عادت کی بھی جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگلے ہفتے اپنے نارمل ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان علی محسن ہاشمی کو اور ہمارے اینالسٹ ڈاکٹر اعجاز حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔